أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز دینی اور ایمانی ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اہم دینی فریضہ جمعہ کی نماز کے لیے جمع فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر مزید احسان و کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو گننا چاہیں اور شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ علماء اکرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ بارش کے موسم میں جب تیز بارش ہوتی ہے تو آسمان سے برستے ہوئے قطرات کو گنے، تو کہا کہ ممکن ہے، گن سکتا ہے۔ حالانکہ ہماری اپنی عقل کہے گی کہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ بارش کے موسم میں جب موسلا دھار تیز بارش ہوتی ہے تو اس قدر تیزی سے جو ہے آسمان سے زمین کی طرف آتی ہے کہ آنکھوں کو ہمارے وہ قطرات بھی نظر نہیں آتے، تو بھلا انسان کیسے گن سکتا ہے وہ قطرات؟ فرمایا کہ ہوا میں جتنے باریک ذرات یہ اڑتے پھرتے ہیں جو کہ انسان کی آنکھوں کو نظر بھی نہیں آتے، فرمایا کہ اگر کوئی ان کو بھی گننا چاہے تو کہاں ممکن ہے، گن سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا میں سوچو تو صحیح ذرا کتنے درخت ہیں اور ان درختوں پر کتنے پتے ہوں گے، فرمایا کہ اگر کوئی ان کو بھی گننا چاہے تو کہاں ممکن ہے، گن سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور حضرت انسان کو، ابن آدم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کر رکھی ہے اور جو نعمتیں میں اور آپ دن رات اللہ کی استعمال کرتے رہتے ہیں، میرے بھائی یہ اتنی بے شمار نعمتیں ہیں، اتنی بے شمار ہے اور اتنی لا تعداد ہے، ان گنت ہے کہ اگر ہم اس کو گننے کے لیے بیٹھے تو نہیں گن سکتے۔ اگر ہم اس کا جواب تلاش کریں تو خود قرآن میں اس کا جواب ہم کو مل جائے گا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، سن لو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں گن سکتے، تو بھلا میرے بھائی اب بتاؤ کہ انسان کے بس میں ہے کیا، اب اس کی طاقت میں ہے کیا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو گن کے بتائے؟ اگر انسان غور کرتا چلا جائے نا میرے بھائی، صرف اپنے اس وجود کے اندر اور اپنے جسم کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں نعمتیں انسان کو نظر آئیں گی میرے بھائی۔ اسی کی طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ہماری توجہ کو مبذول کرایا ہے اور ہمیں کہا ہے کہ ذرا ادھر تو دھیان دو، ذرا تدبر تو کرو، ذرا غور و فکر تو کرو۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو آنکھ عطا کی ہے نا میرے بھائی، ہر انسان کو آنکھ عطا کی۔ دنیا میں آپ دیکھیے ہر انسان کو آنکھ ہے، لیکن ہمیں کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے دنیا میں کہ جن کو آنکھ تو ملی ہے لیکن دیکھ نہیں سکتے، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی قوت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ آنکھ کا ملنا ایک نعمت ہے اور پھر اس کے اندر دیکھنے کی قوت کا ملنا ایک الگ سے نعمت ہے، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اب دیکھیے ہر انسان کو اللہ رب العزت نے زبان عطا کی۔ بہت سے لوگ ہمیں وہ ملیں گے جو اپنی زبان سے بول نہیں سکتے، زبان تو اللہ نے ہر ایک کو دی لیکن بول نہیں سکتے، گویائی کی قوت نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، شروع ہی سے بول نہیں سکتے۔ ان کے دل میں بھی تو کچھ جذبات ہوں گے اور ان کے اپنے بھی تو کچھ خیالات ہوں گے اور ان کے دل میں بھی تو کچھ تمنائیں امنڈتی ہوں گی، وہ بھی تو چاہتے ہوں گے کہ کاش مجھے زبان ہوتی اور میں بول سکتا اور میری زبان میں بولنے کی طاقت ہوتی تو میں بھی اپنی حاجتوں کو اور اپنی ضرورتوں کو اور اپنی تمناؤں کو کسی کے سامنے بیان کرتا۔ لیکن میرے بھائی اس کی وہ تمام حاجتیں اور تمنائیں اسی کے دل میں رہ جاتی ہے، وہ بول نہیں سکتا۔ معلوم ہوا کہ زبان کا ملنا ایک نعمت ہے اور اس کے اندر بولنے کی قوت کا ملنا ایک اور الگ نعمت ہے۔ اب غور کرتے چلے جاؤ، کان اللہ کی نعمت ہے
بہت سے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کان تو دیے لیکن سن نہیں سکتے، سننے کی سماعت کی نعمت سے محروم ہے، سن نہیں سکتے۔ معلوم ہوا کان کا مل جانا ایک نعمت، اور پھر اس کے اندر سننے کی قوت کا ملنا ایک الگ نعمت۔ میرے بھائی علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کے اندر ہی کئی نعمتوں کو چھپا کر کے رکھا ہے، پنہا رکھا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس میں غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے ہیں اور اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے یہ ہمیں نظر آئے گا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا اور اتنے بڑے آسمان اور اتنی بڑی زمین کو اللہ رب العزت نے کیسے بچھا دیا۔ اور غور کرتا چلا جائے انسان تو اللہ کی قدرت اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی ہمیں نظر آئے کہ اللہ کیسے بڑے طاقت والے اور اللہ کیسے بڑے بادشاہت والے اور اللہ کیسے قدرت والے، اور ہم اس اللہ کو بھول کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اسی کی دی ہوئی نعمتوں کو کھاتے ہیں، کھاتے کھاتے ہماری زبانیں بدمزہ ہو گئی، ہماری زبانوں کو اب ذائقہ بھی محسوس نہیں ہوتا، ہمارے دانت گھس گئے ہیں اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے، لیکن اللہ کی نافرمانی پر ابھی بھی تلے ہوئے۔ یہ ہے ہمارا حال کہ وہ اللہ کہ جو ہمیں کھلا رہے ہیں صبح سے شام تک، اور ایسی انگنت نعمتیں، او ہو خوب لذیذ مزیدار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم پر جو ہے روزی کو روک نہیں دیا میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اللہ تو اتنے بڑے مالک، دیکھو کیسی محبت کرتے ہیں اللہ اپنے بندوں سے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں سمجھنا اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جو نعمتیں دی ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں قیامت میں ہم سے سوال کریں گے، آخرت میں ہم سے پوچھیں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا کیا جواب دیں گے؟ اگر ان کو صحیح استعمال کیا ہوگا اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو میرے بھائیوں اور دوستوں وہاں پر مواخذے سے بچ سکتے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت کے یہاں مواخذہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانے کی سب سے قیمتی نعمت ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ میرے بھائی یہ ایمان بڑی قیمتی نعمت ہے، بہت قیمتی نعمت ہے۔ ہم سنتے ہیں نا، بار بار سنتے ہیں کہ یہ ایمان اتنی قیمتی نعمت ہے میرے بھائی کہ ایک دن آئے گا اور ایک وقت آئے گا کہ جس دن سارے سہارے اور ساری شکلیں ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی، ورنہ کہ یہ ایمان ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یہ قبر میں حشر میں ہمارے ساتھ رہے گا، یہ آخرت میں کامیابی دلائے گا، نجات دلائے گا، اور فرمایا کہ جہنم سے بچا کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل کرائے گا۔ میرے بھائی یہ ایمان اتنا قیمتی ہے، یہ ایمان کی دولت۔ ابھی دنیا میں جب تک یہ ہماری آنکھ ہے نا، یہ دیکھ رہے ہیں ہم، جب تک کہ ہماری سانسیں اور یہ ہماری آنکھ ہے ابھی یہ چالو ہے، فرمایا کہ ابھی تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوگا، جب ہمیں قبر میں ڈال دیا جائے گا تب معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ایمان جیسی نعمت دی تھی تو ہم نے اس کی کیا قدر دانی۔ بہت قیمتی نعمت ہے میرے بھائی۔ ایک حکایت کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، وہ اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں تقریباً 6 سال کی عمر کا تھا، چھوٹا بچہ تھا، وہ اپنا واقعہ بیان کرتا، 6 سال کی میری عمر تھی تو میری امی جان نے مجھے ایک مرتبہ کیا کیا، میری انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہنائی، اور وہ انگوٹھی پہن کر جیسے بچے جو ہے باہر راستے پر کھیلتے ہیں تو میں بھی کھیلنے کے لیے چلا گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے راستے میں ایک مٹھائی بیچنے والا اپنے سر پر ٹوکرے کو اٹھائے، اس میں مٹھائی ہے اور مٹھائی بیچ رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ چل بچے کھیل رہے ہیں اور اس میں سے ایک بچہ ایسا ہے کہ جس کی انگلی میں جو ہے سونے کی انگوٹھی ہے، تو وہ اس بچے کے قریب گیا۔ ان کا نام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تھا، بہت بڑے اللہ والے گزرے اپنے وقت کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے قریب آیا وہ مٹھائی والا، اور اس نے کیا کیا، اپنے اس ٹوکرے میں سے، مٹھائی کے ٹوکرے میں سے تھوڑی سی مٹھائی نکالی اور مجھ کو دیا، اور کہنے لگا بیٹا اس مٹھائی کو چکھو، اس کو چکھو جو چیز دیا۔ وہ کہتے میں نے اس کو چکھا تو مجھے اچھی دکھی، بڑی مزیدار۔ مٹھائی کیسی ہوتی ہے جی بھائی؟ میٹھی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، اگر اس کو کھائے تو مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ کہا مجھے اچھا لگا۔ پھر اس نے کہا بیٹا اب تمہارے ہاتھ میں جو یہ انگوٹھی ہے نا انگلی میں، اس کو چکھو۔
وہ کہتے میں نے اس کو چکھا تو کوئی لذت محسوس نہیں ہوئی. تو اس مٹھائی والے نے کہا بیٹا یہ لذت والی چیز لے لو اور بے لذت والی چیز مجھے دے دو. یعنی اس چھوٹے سے مٹھائی کے ڈلے کے بدلے میں کیا کرو, یہ سونے کی انگوٹھی مجھے دے دو اور یہ مٹھائی کا تھوڑا سا ڈلا جو ہے تھوڑی مٹھائی لے لو. وہ کہتے بچپن کا زمانہ, کیا معلوم تھا سونے کی کیا قیمت اور کیا ویلو ہوتی ہے مارکیٹ میں نے سونے کی انگوٹھی اپنی نکالی, اس کو دے دیا اور مٹھائی لے لی. اگر آج ہم سے کوئی اگر یہ کہے تو بتاؤ ہم سونے کی انگوٹھی دے کر کیا مٹھائی لینے کے لیے تیار ہوں گے؟ جی ہوں گے کیا؟ بتاؤ. ہرگز تیار نہیں ہوں گے. یہ ہمارے اپنے یہ جو بچے ہیں نا یہ بھی تیار نہیں ہوں گے, کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے مارکیٹ میں سونے کی ویلیو کیا ہے, قیمت کیا ہے. تو یہ بھی ہرگز جو ہے وہ کہیں گے کہ سونے کی انگوٹھی کے بدلے میں تو ہم تو ایک مٹھائی کی دکان بنا دیں, بھلا اتنی چھوٹی مٹھائی کیوں خریدیں, اپنا کیوں نقصان کریں. کہا ایسا ہی معاملہ ہے. جب سمجھ جائیں گے نا اس کی قدر اور اس کی اہمیت, صحابہ نے سمجھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد ولقد اوذیت فی اللہ وما یؤذى احد ولقد آتت علی 30 من لیلۃ ویوم وما لی ولبلال طعام یأکلہ ذو کبد ابت بلال. تھوڑا پیچھے کچھ آگے ایک دو الفاظ ہوئے ہیں, ترجمہ اس کا یہ ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ خود اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں کلمے کی دعوت کو لے کر کے اور اس دین کی دعوت کو لے کر کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت کا کام سونپا تھا, اس کلمے کی دعوت کو لے کر کے اور اس ایمان کی دعوت کو لے کر کے جب میں تنے تنہا تھا, کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا, جب میں مکہ والوں کے درمیان میں گیا تو اللہ کے نبی خود اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں کہ سنو کہ مجھے جتنا ڈرایا گیا اور مجھے جتنا دھمکایا گیا اور مجھے جتنی تکلیفیں دی گئی اور مجھے جتنا ستایا گیا, خدا کی قسم کسی کو نہیں ستایا. ہم سب بارہا سنتے ہیں کہ کوئی تو آپ کے راستے میں کچرا کانٹے بچھاتا, کوئی تو آپ کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے گڑھے کھودتا تھا تاکہ آپ اس میں گر جائیں تو آپ کو تکلیف ہو, اور کوئی تو آپ کے اوپر کچرا ڈالتا, اور کوئی تو طرح طرح سے آپ کو تکلیفیں پہنچانے کے منصوبے بناتا اور پلاننگیں بناتا تھا. قربان جائے تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں جتنے نبی گزرے ہیں سارے نبیوں کی تکلیفیں اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور میری تکلیفیں جو دین کی خاطر مجھے دی گئی اور جو مجھے ستایا گیا اگر اس کو ایک پلڑے میں ترازو میں رکھ دیا جائے, کہا یہ پلڑا میرا والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. حضرت امی عائشہ خود رضی اللہ عنہا خود کہتی ہیں کہ حالات ایسے آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کہ 30 دن میرے بھائیوں مسلسل گزر جاتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کے نہیں کھایا, جو کی روٹی بھی کبھی پیٹ بھر کر کے نہیں کھائی. ایسے حالات. حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا خود کہتی, خود بیان کرتی ہے کہ ہمارا جو چولہا جہاں پر جلتا تھا جس زمین پر, وہ کہتی ہے کہ وہاں پر گھاس اگ جایا کرتی تھی گھاس, لیکن چولہا جلتا نہیں تھا. اتنا وقت گزر جاتا تھا, کبھی مہینہ 2 3 مہینے, روایت میں آتا ہے کہ 3 چاند نظر آ جاتے تھے. کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر کس پر ہوتا تھا؟ پھر کہا 2 چیزوں پر, پانی پر اور کھجور پر. وہ بھی اگر آ جاتی تھی کہیں سے تو کھا لیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جس دن اللہ رب العزت عطا کر دے اس دن کھاؤں اور اللہ کا شکر ادا کروں, اور جس دن نہ ملے تو اس دن صبر کروں. یہ حال ہے. غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے صحابہ خندق کھود رہے ہیں. بڑی خندق کہتے ہیں, ایک طرف دشمنوں کا لشکر تھا اور ایک طرف صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, اور درمیان میں خندق بڑی جو ہے کھائی کھودی جا رہی تھی تاکہ جو ہے دشمن اس طرف نہ آئے. اگر آنے کی کوشش کرے تو اس میں جو ہے ان کے لیے بڑی دشواری ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے. تو خندق کھودی جا رہی تھی. صحابہ کا حال یہ تھا میرے بھائی اور دوستوں, ایسی حالت تھی اس وقت میں کہ کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہیں تھا.
بھوک کی وجہ سے صحابہ نڈال ہو گئے تھے. صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اپنی بھوک کی شکایت کی, کہہ رہے ہیں کہ نبی جی اب خندق کھودی نہیں جا رہی ہے, دیکھیے حال یہ ہو چکا ہے کہ بھوک کی وجہ سے ہمارے پیٹ ہمارے کلیجے کو جا کر کے لگ چکے ہیں, یعنی پیٹ ہمارے اندر چلے گئے. اور سارے صحابہ نے اپنے اپنے جو ہے کپڑے کو جب اٹھا کر اپنا پیٹ دکھایا تو سارے صحابہ کے جو ہے پیٹ پر جو ہے ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا. قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ کی قربانیوں کو تو دیکھیے میرے بھائی. ہاں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب صحابہ کو اپنا کپڑا اٹھایا اور پھر اپنا بدن مبارک اپنا پیٹ دکھایا تو قربان جائیں دو دو پتھر آپ نے بندھے ہوئے. یہ تھی میرے بھائی اور دوستوں قربانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی خاطر. میرے بھائی اس امت کی خاطر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ خود کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے جو ہے اپنے گھر میں روٹیاں بنائیں, ایک روٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے, ایک حضرت حسن, ایک حسین اور ایک جو ہے خود اپنے لیے بنائی. 4 روٹیاں میں نے بنائی, تینوں کے 3 کی بنانے کے بعد تینوں کے حصے کی تینوں کو دے دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی حصے کی, حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ان کے حصے کی, اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے حصے کی. عام طور پر گھر میں یہ ہوتا ہے نا کہ مستورات جو ہوتی ہیں نا وہ پکانے کے بعد جب سب فارغ ہو جاتے ہیں مرد حضرات تو پھر کیا کرتی ہیں, وہ کھانے کے لیے بیٹھتی ہیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی جب فارغ ہو گئی ان کو کھلا کر کے, تو پھر جب روٹی لی اپنی حصے کی اور روٹی لے کر کے کھانے کے لیے بیٹھی تو ایک روٹی کا ٹکڑا جو ہے توڑ کر کے اٹھایا ہی تھا اور قریب تھا کہ اپنے منہ میں ڈالے تو فوراً اپنے ابا حضور کی یاد آ گئی. سوچنے لگی کہ میں تو کھا رہی ہوں, معلوم نہیں کہ ابا حضور نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہوگا بھی نہیں کھایا. آدھی روٹی جو ہے اس میں سے نکالی اور نکال کر کے آدھی اپنی حصے کی رکھ لی, کھا لیا اس کو, اور آدھی روٹی کو جو ہے اپنے پلوں میں باندھا, چھپا دیا اس کو, اور اپنے پلوں میں لے کر کے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مکان پر تشریف لے گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی, دستک دی, کہا کون؟ کہا فاطمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی, کہا آ جاؤ. فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جو اپنے دوپٹے میں روٹی تھی آدھی روٹی وہ نکالی اور نکال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. اب میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روٹی کو لیا اور آپ کے پاس جو بھی اس وقت میں سالن کی شکل میں جو بھی موجود تھا اس کو جو ہے اس سے لگا کر کے ایک نوالا لیا اور نوالا لے کر کے روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر کے کھایا اور کھا کر کہنے لگے, اے فاطمہ خدا کی قسم 3 دن مسلسل گزر گئے, 3 دن گزرنے کے بعد آج یہ پہلا لقمہ ہے جو تیرے باپ کے پیٹ میں جا رہا ہے. سوچو تو صحیح میرے بھائی, ایسی قربانیاں تھی. ان سب حالات میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے کام کو نہیں چھوڑا, دین کی محنت کو نہیں چھوڑا میرے بھائی. ساری مشقتوں کو, ساری تکلیفوں کو برداشت کیا. آج یہ دین جو پھیلا ہے اور آج ہم تک جو آیا ہے میرے بھائی, یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی اور حضرات صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے میرے بھائی. آج جو ہم مسلمان ہیں, اسلام والے ہیں, نام لیوا ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ذرا سوچو تو صحیح کہ کیسی قربانیاں دی ہیں. اور آج ہمارا اپنا حال کیا ہے ہم خود دیکھ لیں میرے بھائی, ہم خود دیکھ لیں کس قدر فکر کی ضرورت ہے اور کس قدر محنت کی ضرورت ہے. دیکھیے صحابہ کی قربانیاں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, بڑے صحابہ میں سے شمار ہوتا ہے, ان کے انصاری صحابیوں میں سے. قسطنطنیہ جو جنگ ہوئی تھی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, تو یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس وقت میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تھے. کون سی عمر کو جی میرے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تھے, اللہ کے راستے میں گئے, بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے. اور وہاں پر قسطنطنیہ میں جانے کے بعد اب وہ بیمار ہو گئے, اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ صحیح سے چلا نہیں جا رہا تھا, ہاتھ پاؤں برابر کام نہیں کر رہے تھے.
بڑے بڑے صحابہ جو تھے انہوں نے ان کو رائے دی کہ اے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، آپ جو ہے یہاں پر بیمار ہو چکے ہیں، ہماری آپ کے متعلق رائے یہ ہے کہ آپ مدینہ چلے جائیے، وہاں پر آپ کو جو ہے آرام بھی ملے گا اور تیمارداری بھی آپ کی وہاں سے وہاں پر ٹھیک ہوگی، آپ کی جو ہے علاج بھی وہاں پر ہوگا، اس لیے آپ کیا کیجئے مدینہ چلے جائیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کیا کہا میرے بھائیوں؟ کہا کہ دیکھو اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے مدینہ نہ لے کر کے جانا، حالانکہ مدینہ تو میرے بھائیوں وہ متبرک مقامات میں سے ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہو، اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے ایمان والے کی؟ کہا کہ دیکھو مجھے جو ہے مدینہ واپس نہ لے کر جانا، کہا اگر میرا انتقال ہو جائے نا تو گھوڑے کے پیٹھ سے میری ناش کو باندھ دینا، اور پھر قسطم دنیا کی جو فصیل ہے بڑی باؤنڈری ہے، کہا کہ اس پر ایک چکر لگوانا پوری، اور پھر قسطم دنیا کی جو فصیل چٹان ہے وہاں لے جا کر اس چٹان کے نیچے مجھے دفن کر دینا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں قیامت کے دن اللہ مجھے کھڑا کرے گا اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اللہ مجھ سے پوچھے گا اے ابو ایوب کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا اے اللہ تیرے دین کی دعوت کو لے کر کے نکلا تھا، دشمنوں کی سرزمین تک پہنچا، یہاں تک کہ ان اللہ کے راستے میں نکل کر ان کے ساتھ مقابلہ کیا، تیرے کلمے کی دعوت کو لے کر کے نکلا، تیرے دین کی دعوت کو لے کر کے نکلا، اور اس کی سربلندی میں اتنی محنت کی، اتنی کوششیں کی، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اور شہید ہوا تو دشمنوں کی سرزمین میں، اور اٹھایا بھی جاؤں گا تو قیامت میں دشمنوں کی سرزمین سے اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ، صحابہ میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب سارے صحابہ سے کہا تھا کہ اے صحابہ، کتنا مجمع تھا میرے بھائی؟ تقریباً 1,24,000 صحابہ کا مجمع تھا۔ کتنا میرے بھائی؟ 1,24,000 صحابہ کا مجمع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے کہا تھا کہ اے صحابہ، کیا میں نے تم تک دین کو پہنچا دیا، دین کی بات کو پہنچا دیا؟ تو سارے صحابہ نے زبان ہو کر کیا کہا تھا کہ اے نبی جی، آپ نے صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ اس کو عملی طور پر کر کے بھی دکھا دیا۔ اس وقت میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہنا، اے اللہ آپ گواہ رہنا، میں نے آپ کا دیا ہوا دین جو آپ کی طرف سے ملا تھا ان کو پہنچا دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا تھا میرے بھائی؟ سارے صحابہ سے کہا تھا دیکھو اب جو حاضرین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ غائبین تک کیا کرے، وہ دین کی بات کو پہنچائے، دین کی پیغام کو پہنچائے۔ اب میرے بھائی سارے صحابہ جہاں پر جن کا رخ تھا وہاں پر نکل گئے، وہ جن کا جہاں رخ تھا اور جن کی سواریوں کا جہاں رخ تھا وہ وہاں پر نکل گئے۔ اگر ہم دیکھیں نا، مدینہ میں بہت کم صحابہ کرام کی قبریں ملیں گی، اکثر صحابہ کرام کی قبریں مدینہ کے باہر ہے۔ اس میں سے حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے اس وعظ کے بعد اور اللہ کے نبی کی اس نصیحت کے بعد اپنی سواری پر سوار ہوئے اور نکل گئے۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ اتنی دور نکلے یہاں تک کہ راستے میں سمندر نے روک لیا۔ اب کیا کیا؟ سمندر سامنے آ گیا، دیکھا کہ اب سمندر جہاں تک نگاہ پڑ رہی ہے سمندر ہی سمندر ہے، کوئی اللہ کی کوئی مخلوق وہاں پر نظر نہیں آ رہی۔ تو اس سمندر میں اپنے گھوڑے کو لے کر کے چلے گئے، گھوڑے کو آدھے یہاں تک کہ سینے تک کے گھوڑے کو لے کر کے چلے گئے، اور پھر اللہ گواہ بنا کر کہہ رہے اللہ آپ گواہ رہنا، اے اللہ آپ گواہ رہنا، آپ کی دعوت کو لے کر کے دین کی دعوت کو لے کر کے اور کلمے کی دعوت کو لے کر کے میں نکلا، جیسے کہ تیرے پیارے برگزیدہ بندے حضرت ذوالقرنین نکلے تھے، میں بھی نکلا، اے اللہ اتنی دور تک نکلا، اے اللہ اب یہاں پر پانی ہی پانی ہے، یہاں سے کوئی تیری آگے کوئی مخلوق نظر نہیں آتی، اتنے دور تک نکلا ہوں، اے اللہ اگر اس کے آگے بھی سمندر کے پار بھی اگر کوئی تیری مخلوق ہوتی نا تو میں تیرے پیغام کو لے کر کے وہاں پر بھی پہنچ جاتا۔ تو یہ جذبے تھے میرے بھائیوں، میرے بھائیوں دوستو، اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ میرے بھائی اگر ہم دین کی محنت کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری پریشانیوں کو دور کریں گے میرے بھائی، اگر ہم دین کی محنت کریں گے اللہ رب العزت ہماری روزی میں برکتیں دیں گے میرے بھائی،
اگر ہم دین کی محنت کریں گے نا میرے بھائی، اللہ رب العزت زندگی میں چین دیں گے، زندگی میں سکون دیں گے میرے بھائی، زندگی میں آرام دیں گے۔ آج ہم سب پریشان ہیں حالات کی وجہ سے، ہے نا، ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، اور یہ مسئلے حل ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ یاد رکھنا قیامت تک کے حل نہیں ہوں گے جب تک کہ صحیح معنی میں دین پر عمل کرنے والے ہم نہیں بنیں گے، ہاں، کامل اتباع کرنے والے، دین پر کامل چلنے والے نہیں بن جائیں گے۔ یاد رکھنا اس وقت تک ہمارے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ خود اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کو خود ٹھان نہیں لیتے، خود سوچ نہیں لیتے اور خود فکر نہیں کرتے، تب تک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو بھی نہیں بدلتے۔ یہ تاریخ گواہ ہے میرے بھائی، تاریخ گواہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم اس دین کے کام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو آج کے اس گئے گزرے زمانے میں دیے میرے بھائیوں اور دوستوں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائیں اور اللہ رب العزت آخرت میں انہیں اعلیٰ درجات عطا فرمائیں اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، ایسے گئے گزرے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ کیسے نئے نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں دنیا میں۔ ہر طرف دیکھو کہ کیسی بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، کیسا فسق و فجور ہے، اللہ کی نافرمانیاں کھلم کھلا ہو رہی ہے، اللہ کے حکموں کو بے باک انداز میں جو ہے چھوڑا جا رہا ہے اور توڑا جا رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر کے یہ امت جس کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ اپنا خون بہایا، اور یہ امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر کے زندگی گزار رہی ہے، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر کے زندگی گزار رہی ہے۔ بھلا بتاؤ، جب میدان محشر میں اللہ ہم سے پوچھیں گے اور حوض کوثر پر ہم جائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جب جبرائیل امین کہیں گے اور فرشتہ کہے گا کہ نبی جی یہ آپ کی امت میں سے وہ ہے جو آپ کے جانے کے بعد، آپ کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے اس نے طریقوں کو چھوڑا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے میں اس کو جو ہے بڑی ذلت محسوس ہوتی تھی، بڑی کمی محسوس ہوتی تھی، یہ عمل نہیں کرتا تھا۔ سوچو تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دھتکار دیں گے، کہیں گے کہ چلے جاؤ میری نظروں سے دور چلے جاؤ، تو بھلا بتاؤ کہاں جائیں گے ہم اپنی سفارش کے لیے؟ جب اللہ بھی ہمیں دھتکار دیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت نہیں کریں گے تو کہاں جائیں گے میرے بھائی؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، فکر کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ دیکھو یہ ہماری اپنی بستی ہے، اتنا بڑا گاؤں ہے میرے بھائی، الحمدللہ مفتی صاحب بھی اللہ رب العزت نے آپ کو یہ نعمت دی ہے میرے بھائی۔ ہاں، تو کیا کرنا ہے؟ خوب محنت کرنا ہے، مل کر کے دین کے کام کو کرنا ہے۔ دیکھو ہمارے اپنے ضلعوں صوبے کے جو ہے اجتماعات ہو رہے ہیں، ہاں، پورے مہاراشٹر جو ہمارا صوبہ ہے نا، اس کے اجتماعات ہو رہے ہیں۔ مرکز نظام الدین سے بزرگان دین کا سفر ہو رہا ہے اور پورے ضلعوں میں سفر ہو رہا ہے، اور ہمارے اپنا ضلع جو ناندیڑ کا ضلع ہے، ہمارے اپنے ضلع کو بھی 6